کہ جب اذان دینے کی باری آئی تو آقا نے فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حضور فلانا بندہ آئے؟ آقا نے فرمایا نہیں. حضور فلانا بندہ آئے؟ فرمایا نہیں. حضور فلانا بندہ آئے؟ فرمایا نہیں. حضور کس لیے؟ فرمایا تپتی ریت میں لیٹنے کے لیے بلال ہے تو کعبے کی چھت پہ چڑھنے کے لیے بھی بلال ہی ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا اور اذان دلوا دی. اور جب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمان قبول کیا تو آپ گئے آقا کی بارگاہ میں فتح مکہ کے موقع پر، جس دن مکہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری میں. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال بیٹھے ہیں، صحابہ کو پڑھا رہے ہیں. لوگوں نے حضرت بلال کو استاد بنایا ہوا ہے اور سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اگر ابھی بھی ایمان نہ مضبوط ہو جائے اور اگر ابھی بھی دل نہ پگھلے تو شاید پھر افسوس کی بات ہے، شاید پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا حضرت بلال حبشی قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ بلال کی زبان توتلی تھی اور بلال سے کی زبان میں ہکلاہٹ تھی. حالانکہ ایسا نہ تھا، آقا کے مؤذن کی آواز ہی بڑی پیاری تھی. حضرت سیدنا بلال حبشی کی آواز ہی بڑی سریلی تھی اور بڑی پیاری تھی. آقا تو خود بڑے باذوق تھے. حضرت بلال حبشی کی بڑی پیاری آواز تھی. آقا اگر نہ بھی ہوتی تو مؤذن کس کے ہیں؟ مؤذن کس کے ہیں؟ حضور چاہیں تو آواز میں سر پیدا کر دیں، حضور چاہیں تو آواز میں مٹھاس پیدا کر دیں. اور ہمارا نزدیک سونا وہی ہے جسے مصطفیٰ سونا کہہ جائے. ہمارے نزدیک پیارا وہی ہے جسے مصطفیٰ پیارا کہہ جائے. ہمارے نزدیک چٹا رنگ معیار نہیں ہے سونا ہونے کا. ہمارے نزدیک بلال بھی بڑا ہی سونا ہے کیونکہ مصطفیٰ کا غلام ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے استاد بنے، صحابہ کو پڑھا رہے ہیں. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا بلال، تم تو غلام تھے، استاد کیسے بن گئے؟ تم تو غلام تھے، استاد کیسے بن گئے؟ تو حضرت بلال حبشی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو چل پڑے اور رو کر فرمانے لگے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے زمانے کا امام بن جایا کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فقیہت حاصل نہیں ہے.